شاندار گدے لگائے جاتے ہیں، شاندار ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، 2 کرسیاں لگائی گئی، 2 گدے لگائے گئے، ایک طرف بغیرت بیٹھا ہے تو دوسری طرف قوم کی بغیرت بیٹی بیٹھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد چند بد چلے ذہنی عیاش طبیعت کے مالک آ کر کے آگے کرسیاں ڈالا کرتے ہیں، پھر جب سوال جواب ہوتے ہیں اور اعتراض ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، پھر قوم کے بیٹے اٹھ کر کے ان عیاش طبیعت لوگوں پہ پیسے لٹایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیسے لٹائے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آج پتا چلا ہے مکھیا کے بیٹے پہ کتنا پیسہ ہے، آج پتا چلا ٹھیکیدار پہ کتنا پیسہ ہے، آج فلاں کے بیٹے نے سیکھ اونچی کر دی ہے، آج اس کے بیٹے نے بہت نام روشن کر دیا ہے۔ خدا کے واسطے یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے۔ جاؤ، پتا تو تب چلے گا جب قبر میں پہنچو گے کس کی سیکھ کھڑی رہ گئی ہے، کس کی سیکھ گر گئی ہے۔ اصل سیکھ کا فیصلہ یہاں بیٹھ کر کے نہیں ہوگا، میرا جبہ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرنا کہ میں کوئی جنتی بندہ ہوں، میرا ماما دیکھ کے نہ فیصلہ کرنا میں کوئی جنتی ہوں۔ جنتی وہ ہوگا موت کے وقت جس پہ خدا مہربان ہوگا، اور قبر میں جا کے جس پہ مدینے والا مہربان ہوگا۔ اللہ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس کمبل پوش، واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں، واہ واہ، ہمارا تو کچھ لگا نہیں نا دین پہ، یہ بابے تو بیٹھے رہ گئے نا۔ ابا مر گیا، پکا شرابی تھا، بیٹھ گیا گدی پہ، لوٹ رہے قوم کو۔ دین کیسے بچا کے پوچھ کربلا والوں سے، واہ واہ، دین میں کتنی قربانی لگی ہے، پوچھ فاطمہ کے لالوں سے۔ یوں ہی دین ہم تک نہیں آیا ہے، ایسے ہی مزار نہیں بن گئے، خدا کی قسم خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور قسم خدا کی، میں رک کے بات عرض کر لوں آپ سے، معاف کیجئے گا اگر بات کڑوی لگ جائے تو۔ ہم نا، میں سچی بات کہتا ہوں، ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو ان کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ ہمارے حصے کی پریشانی تو کربلا والے اٹھا گئے تھے، ہمارے حصے کے دکھ تو مدینے والے نے اٹھائے گئے۔ آج نہ تیرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا، نہ میرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا۔ پوچھ شاہ ابی طالب کی بھوک کیسی تھی، پوچھ وہ بچوں کا بلکنا کیسا تھا، پوچھ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے وہ حضور کے ساتھ شاہ ابی طالب کے گزرے ہوئے لمحے، وہ پوچھ نبی کی بیٹیوں سے وہ شاہ ابی طالب کی بھوک کیا تھی۔ ایک دن میرا نبی شاہ ابی طالب میں آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آگے بڑھ کے ویلکم کیا تھا۔ تو بتاؤ جا کر کے انہیں یاش طبیعت مجاوروں کو جنہوں نے قوم اور اسلام کی غیرت لوٹ کے رکھ دی ہے، جن کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو گالی دی جا رہی ہے، پوچھو ذرا کان پکڑ کے ان سے، تمہارے باپ کا دین نہیں ہے، جیسے مرضی کے مطابق تم چاہو گے ڈھال لو گے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کے سپاہی زندہ ہیں، تمہاری مرضی کے مطابق دین کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ دین ویسے چلے گا جیسے مصطفیٰ نے لا کے دیا تھا، ابو بکر نے گود میں اٹھا کے ہم تک پہنچایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شان ابو بکر صدیق، مسلک اعلی حضرت، عرس کمبل پوش۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سکی بھائی اور ان کے تمام بھائیوں کو، جتنے بھی احباب نے، کمیٹی والوں نے یہ محفل سجائی ہے اور رت بدل دی ہے عرس کی رت۔ ہاں، پہلے ہوتے تھے تماشے، اب مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، وہ کہا تھا نا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے۔ ہاں، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، خاص کر کے جو مزار کے جتنے بھی خدام ہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے ہی دین نہیں آیا ہے، ایسے ہی نہیں آیا ہے۔ ہاں، وہ بھائی باپ کی زمین ایسے ہی نہیں بچ جاتی ہے، باپ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی باپ والی بھی بچی رہے اور اپنا بھی اتنا کما لے کہ جو ضرورتیں پوری ہو جائیں تب جا کے دادا کی پوتے کو ملتی ہے۔ اگر سارے اوپر بیچ کے چلے آئیں تو نیچے والوں کو کچھ نہیں ملنے والا، اوپر والے بچاتے ہیں تب نیچے والوں کو ملتا ہے۔ وہ بتایا گیا 7 پشتوں میں ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جو ساری کٹھی کی ہوئی میں آگ لگاتا ہے۔ یہ الگ روش کی ایک بات ہو جائے گی، بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھے دین کی قربانیاں، سمجھے کوئی گریبان ہمارا نہیں پکڑا گیا،
ہے نا, ابھی ناموس رسالت کی بات تھی, بڑے بڑے لحافوں میں منہ دے کے پڑ گئے تھے, ماحول نہیں ہے, حالات نہیں ہے, نہیں بولا جائے گا. حضور کی عزت کی بات ہو نا, پھر کسی مائی کے لال سے ڈرا نہیں جائے گا, اس لیے کہ زندگیاں حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور کی عزت سے بڑی کوئی چیز ہماری نہیں. اس میں بھی لوگ مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے, حالات دیکھ رہے تھے, کیا یار حالت. ہم بچوں کے مسئلے میں سمجھوتا کر سکتے, دکان مکان کے مسئلے پہ سمجھوتا کر سکتے, مصطفیٰ کی عظمت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. کیا بات, واہ. بس ایک ہی اصول ہے, اگر سکون چاہتے ہو تو میرے نبی کی عظمت سے چھیڑ کھاڑ نہ ہونی چاہیے. بس یہ ایک بات یاد رکھتے جی. اس میں بھی لوگ منہ دبا کے پڑ گئے تھے, منہ دبا کے. اے بیٹے بیٹھ جا یار, معلوم ہے جگہ تنگ ہے یار, بیٹھ جا, بار بار اٹھ کے نہ جاؤ. توجہ ہے نا سارے لوگوں, ہمارا کچھ نہیں لگا دین, کچھ نہیں. ان سے پوچھو جن کا لگا. حضور آئے شاب ابی طالب میں, توجہ ہے نا سارے لوگوں کی, میں بتانے لگا ہوں. حضور جب تشریف لائے نا تو سب سے آگے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور کی وہ پیاری زوجائیں جنہوں نے 25 سال میرے نبی کے ساتھ گزارے. اللہ, کتنے؟ 25 سال. اور جب تک یہ باحیات رہی میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اس محبت کے ساتھ حضور کے ساتھ زندگی گزار گئی. خدا کی قسم ایسی خاتون کو لا کے دکھا دو 25 سال شوہر کے ساتھ گزارے ہو اور شوہر کو کبھی دروازے پہ آواز دینے کی ضرورت نہ پڑی. اللہ اللہ, تنہا کیا کہنا, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. واہ 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 واہ, کہ حضور 25 سال آپ کے ساتھ, آپ حضور کے ساتھ رہے, لیکن کبھی دروازے پہ آواز کی ضرورت نہیں پڑی. کیا کہنا. آج کہہ رہا تعویذ دے دو, بیوی فرما بردار نہیں ہے. ہاں, ایسے بابے بیٹھے ٹھیکہ لیے ہوئے, کہہ رہا 3 تعویذ دوں گا, 18 دن گھول کے پلانا, فرما بردار ہو جائے گی. بابا کی خود 6 مہینے سے ناراض بیٹھی ہے. ان کی اپنی میٹے سے نہیں آتی ہے اور ہماری کو تعویذ دے رہے ہیں. سب سے بڑا تعویذ کردار مصطفیٰ ہے. واہ واہ, جن کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی زندگی پڑھ لیں, خدا کی قسم جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے, گھر میں برکتیں نظر آنے لگ جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک. بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. علامہ افضال صاحب اللہ تشریف فرمائے, مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بھائی, بس آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے میری, یہ باتیں تھوڑی دل پہ لکھ لیجئے گا کہ اللہ کرے ہم بدل جائیں, بالکل بدل جائیں. بڑی محنت لگی ہے دین کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ 25 سال حضور کے ساتھ رہی اور کبھی آقا نے نہ دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. حضور پہنچتے تھے, دروازہ کھل جایا کرتا تھا. ایک دن میرے حضور نے کہا, خدیجہ 25 سال ہو گئے, پتہ کبھی آواز نہیں دینی پڑی, تجھے کیسے پتہ چلتا ہے میں آ گیا ہوں؟ وہ کہتی ہیں, حضور جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو گھر سے جاتے ہیں, خدیجہ کے دل سے نہیں جایا کرتے. واہ واہ واہ, ہر وقت میرے دل میں رہتے. سبحان اللہ. یہ کہتی کہ حضور آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. اور کہتے ہیں سرکار آپ کی خوشبو میرے دماغ میں ایسی بس گئی ہے کہ آپ دروازے پہ نہیں, گلی کی پہلی والی چوک میں ہوتے ہیں نا, آپ کے آنے سے پہلے خوشبو دروازے پہ پہلے آ جائے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ زندگی ان کی, کیا کہنا. 25 سال حضور کے ساتھ گزرے. اور جب آئے نا شاب ابی طالب کے دن, حضور ایک دن آئے اور آئے نا اندر, خدیجۃ الکبریٰ آگے آ گئی. حضور فرماتے ہیں بیٹی نظر نہیں آ رہی, بیٹی نظر نہیں آ رہی. اور خود مرغے کھا کے پیٹ سے پتھر باندھنے کی تلقین کرنے والوں, ذرا تم بھی کان کھول کے سن لو. کہاں نا بیٹی نہیں آئی. خدیجۃ الکبریٰ آنکھ میں آنسو بھر لائیں. حضور بیٹیاں پیچھے کھڑی ہیں, سامنے کیوں نہیں کہا. حضور بیٹی بیٹی ہے نا, انہیں پتا ہے باپ کتنے دکھ میں ہے. ان کی بھوک سے یہ حالت ہے کہ ان کا چہرہ اتر کے آ گئے. حضور بیٹیاں آپ کے سامنے اترے چہرے کے ساتھ اس لیے نہیں آنا چاہتی کہیں ہمارے باپ کی تکلیف بڑھ نہ جائے, بڑھ نہ جائے. فرمایا لاؤ میری فاطمہ کدھر ہے. خدیجۃ الکبریٰ ہٹی, سامنے خاتون جنت, بیٹی خیر ہے. رو کے کہتی ہیں ابا آج بھوک بہت بڑھ گئی ہے, اب برداشت نہیں ہوتی. حضور نے جھولی نہیں پھیلائی, حضور نے مصلی بچھا کے منہ سلوا نہیں مانگا تھا. میرے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا. شاب ابی طالب کے چکر لگا رکھے ہیں کہ کہیں پہ پتے گرے پڑے مل جائیں. آج بھوک کا عالم یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ اس پہاڑی کی گاؤں کے اندر تھے, اس میدان میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ پتے اکٹھا کر چکے ہیں. آج نبی کی بیٹی کے حصے میں گرے پتے تک نہیں آ رہے ہیں. آقا کریم نے درخت پہ دیکھا, سوکھے پتے لگے ہوئے ہیں. سرکار نے پکڑ کے درخت کو ہلایا, چند پتے ٹوٹ کر
پتھر کے گرے ہیں. عجیب منظر تھا. عرش الہی کے فرشتے چیخ مار گئے تھے, مالک یہ کیا منظر ہے؟ پہلے نبیوں کی امت نے اگر بھوک کی شکایت کی ہے, تو نے جنتی کھانا اتارا تھا. یہ تو تیرے محبوب کی بیٹی ہے, خاتون جنت فاطمہ ہے. مالک اجازت دے ہم جنت کا دسترخوان لے کے چلے جائیں. رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ, یہ میرا اور میرے محبوب کا مسئلہ ہے, تمہیں بولنے کی اجازت لگی ہے. مالک محبوبوں کے ساتھ ایسا کب کیا جاتا ہے؟ پہلوں کے لیے من و سلوا, آج کے محبوب کے لیے میرے مالک پتے بھی نہیں ہے. رب فرماتا دیکھو تو صحیح میرا محبوب کیا چاہتا ہے. آقا نے پتے گرائے, بیٹی سے کہا جھولی پھیلا. خاتون جنت نے دامن کھولا, آقا نے پتے اٹھائے گود میں ڈالے. آقا کہتے فاطمہ انہیں کہا کہ گزارا کر لو, وعدہ کرتا ہوں یہاں فاقہ اٹھا لو, آخرت میں جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے پہنا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, مسلک اعلی حضرت. بہت اچھا ہوتا صاحب. واہ. اور میں بتا دوں کوئی اس واقعے کو اٹھا کے یہ نہ کہتے کہ نبی کتنے مجبور تھے. مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ بھی کان کھول کے سن لیجئے, اگر کوئی دلیل کربلا کو بناتا ہے کہ پانی بند تھا کھلا کیوں نہیں, تو پھر اجمیر آ کے دیکھ لے. اجمیر آ کے دیکھ لے. اجمیر میں حسین نہیں, حسین کا بیٹا ہے. ہاں وہاں نہر فرات, یہاں آنا ساغر. کیا کہنے, کہتے ہو مجبور تھے سکینہ کو پانی نہ پلا سکے. میں کہتا ہوں بیٹے کی شان دے, ایک پیالہ دے کے کہا تھا کہ قریب مت جانا, خالی دکھا کے کہہ دینا انہوں نے بلایا. واہ 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 واہ. دور سے دکھایا تھا تو تالاب اٹھ کے آ گیا تھا. کیا کہنے, قسم خدا کی اگر اصغر ایڑیاں رگڑ دیتے نا تو نہر فرات کی اوقات کیا کہ کربلا میں زمزم نکل آتا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. زمزم نکل آتا. واہ واہ واہ. بات کرتے لوگ. تو اس واقعے کو اٹھا کے کوئی یہ نہ کہ جی اپنی بیٹی کو پتے کھلائے, وہ سب تعلیم امت کے لیے تھا. اور محبوب فرماتے ہیں, آقا کریم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی کو آزمایا نا تو آزمائش کے حساب سے اس کو رتبے دیے گئے, اور فرمایا میں سب سے بڑی مصیبتوں سے آزمایا گیا ہوں, اس لیے اللہ نے میرا سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے. واہ واہ واہ. اصول ہے کچھ ترقی کے بھی, کامیابی کے بھی اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. کیا کہنا. ہاں یہ سید زادے لوگ بیٹھے ہوئے, اور پھر دیکھیں گے سید زادہ ایک اور آئے گا, چہرہ دیکھیں گے آپ تیری نسل پاک میں ہے. واہ واہ واہ. شکر ہے ہم بریلی والے یار, شکر ہے ہم بریلی والے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اور یہ نظریہ امام احمد رضا نے دیا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ہے نا. شکر ہے اللہ نے ہمیں امام احمد رضا عطا کیے. مجھے نہیں معلوم ہے کس کو بات چھلی لگ رہی ہو, کس کو کاٹ رہی ہو, کس کا پتے پانی ہو رہے ہو, فرق نہیں پڑتا ہے. ہم تو کھل کے کہتے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو, پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ گے. ہے نا بھائی, سمجھے ذرا ان چیزوں کو اٹھا کے. جی ان کے پاس کچھ نہیں تھا, انہیں نہیں پتا تھا, ان وہ بیٹی کی مدد نہیں کر پائے. سن تجھے بتاؤں, سنیں حضور کے بیٹے, حضور کی بات نہیں بیٹوں کی بات میں کروں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. امام حسن, شکر ہے ہم خالی حسین کا نعرہ نہیں لگاتے, ہم حسن کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, ہم حسین کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ دونوں ہی مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. کیا کہنے. واہ واہ. دونوں ہی. حضور نے دونوں کو چوما, دونوں کو سونگا. حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا, دونوں کو کندھے پہ بٹھایا. ہاں حضور دونوں سے پیار کرتے تھے, تو پھر ہم ایک کی بات کیوں کریں. ہمیں تو دونوں ہی پیارے ہیں کیونکہ دونوں حضور کو پیارے ہیں. توجہ ہے سارے لوگوں, آگے تو نہیں ہے نا. بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے, باتیں نہ کرو بھائی. کسی کے گھٹنا لگ جائے نا تو بھلے محفل میں جگہ ہو نہ ہو, دل میں جگہ رہنی چاہیے. گھٹنا لگ جائے تو معاف کر دو, کونی لگ جائے تو معاف کر دو. چلی کیوں رہے ہو بھائی ایسے, جب لگ رہی ہے ایک دوسرے کے سمٹ کے بیٹھ جاؤ, سمٹ کے بیٹھ جاؤ. وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت سرکار مزار شریف پہ گئے تھے, تو مارا شریف کی طرف ہی ہے, کالپور شریف, شریف
ایک جگہ اور تھی نا وہ بڑی بارگاہ، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت جب گئے نا تو یوں گئے ایسے کر کے، ایسے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اس مزار میں ایسے کیوں گئے؟ کہنے لگے اس مزار میں رب کے اتنے فرشتے موجود تھے کہ اندر جانے کی جگہ مشکل سے مل رہی. کیا کہنے، واہ واہ. جگہیں تنگ ہوتی تو یوں چلا کرو، یوں سمٹ جایا کرو. تو یہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. شکر رب نے ہمیں اعلیٰ حضرت والا بنایا. سبحان اللہ. وہ کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، زور سے دینے والا ہے سچا. پیچھے والوں کا اگر کرایہ نہ لگتا ہو تو پیچھے والے بھی بول سکتے ہیں. اور سارے ہی سننی ہے تو بولیے گا، مجھے کسی سلے کلی کی آواز نہیں چاہیے. میں حضرت منع نہیں کرتا ہوں کسی بھی مسلک کا بندہ آ کے بیٹھ جائے، میں بھگاتا نہیں ہوں، کیونکہ بھگائے وہ جس کے پاس کچا مال ہو. واہ واہ واہ. اپنے پاس چوری کا مال نہیں، اعلیٰ حضرت کی تجوری کا مال ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں بیٹھ اور سن. ہمارا وجدان کہتا ہے محفل ختم ہوتے ہوتے کہہ کے اٹھے گا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ ہائے ہائے. کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. واہ واہ. ہے نا؟ تو جو بھی یہ بھلے نہ بولے جب تک عقیدہ پکا نہ ہو جائے، جن کا پکا وہی بولے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جیو سلامت رہو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. امام حسین گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، بچپن کا زمانہ، حسن تو ان کے در کی خیرات ہے. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. اور سخاوت ان کی باندھی ہے. واہ 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 واہ. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ہائے ہائے. سخاوت سیدوں کی پہچان ہے سب سے بڑی. واہ واہ. اگر کوئی بڑے سے بڑا شجرہ بھی لے کے بیٹھا ہے نا اور سخاوت نہیں ہے تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ہمیں. اور اگر کوئی شجرہ نہیں ہو اور سخاوت ہو تو سمجھ جاتے ہیں یہ شان تو حضور کے خون میں نظر آیا کرتی ہے نا. تو کوئی لوگ کئی بار کہہ دیتے ہیں جی یہ ایسا ویسا. سنیں، حسنین کریمین جا رہے ہیں، راستے میں حاتم تائی کا پوتا وہ بھی گزر کے جا رہے ہیں. اس نے دیکھا نا یہ حسین بچہ کون ہے، کسی سے روک کے پوچھا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ محل میں پرورش پائی ہے، اتنا حسین. تو کسی نے کہا یہ شہزادہ تو نہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، حضور کا نواسا ہے. اس نے جب اتنا سنا نا کہ کون کا جن کی رسالت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، اس کو بھی چڑھ گئی، کیونکہ وہ ٹھہرا حاتم تائی کا پوتا اور ادھر بیٹھا مصطفیٰ کا نواسا. کیا بات ہے. واہ واہ. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچے تمہارے دادا نانا افضل ہیں یا میرے دادا کے تذکرے ذات ہیں؟ مسکرا کے کہنے لگے تیرے دادا کے چرچے زمین پر ہیں، میرے نانا کے چرچے عرشوں پہ ہوتے ہیں. تیرے دادا کے چرچے زمین پہ ہوں گے، میرے نانا کے چرچے آسمانوں تک ہیں. اسے پتا تھا کہ یہ کناز شعار لوگ ہیں، یہ دنیا دار نہیں دیندار لوگ ہیں، حویلیاں چھوٹی ہیں، کچے مکانوں میں رہنے والے، روزوں میں وقت گزارنے والے فاقہ کش لوگ. اس نے پڑھ کے ایک سوال اور کر دیا. اس نے کہا بتاؤ تمہارے نانا کی شان بڑی کہ میرے دادا کی شان بڑی؟ کیا بات ہے. واہ واہ. مسکرا کے کہنے لگے شان تو میرے ہی نانا کی بڑی ہے. واہ واہ. تو اس نے کہا تم اپنے نانا کا کوئی کارنامہ بتاؤ. تو فرمانے لگے میرے نانا کے سارے کارنامے بڑے ہیں، تو اپنے دادا کا کوئی کارنامہ بتا. واہ. تو اس نے کہا میرے دادا کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور ہے. کیا کہنے. فرمانے لگے کیا سخاوت تیرے دادا کی؟ کہا تمہیں پتہ ہے میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے. کتنے سن پا رہے تو بولے کتنے؟ 7 دروازے. کہنے لگے پھر؟ کہنے لگے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک فقیر آتا، پہلے دروازے سے بھیک لیتا، وہاں سے دے دیا جاتا، اسی محل کے دوسرے دروازے پہ چلا جاتا، کہتے پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی، پھر دوسرے سے نکل کے تیسرے پہ جاتا، کہا پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی، کہا پھر تیسرے سے چوتھے پہ جاتا، کہا وہاں پہ بھی بھیک ملتی، کہا چوتھے سے 5ویں پہ جاتا، کہا وہاں سے بھی بھیک ملتی،
پھر 5 سے چھٹا، چھٹا سے 7، کہتا ہے ایک فقیر 7 دروازے پہ جاتا، کیا بات ہے، واہ اور 7 دروازوں سے بھیک دی جاتی تھی۔ یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دروازے سے مل گئی ہے۔ اتنا سخی تھا میرا دادا کیا بات ہے، کہ ہر دروازے سے ایک بندے کو بھیک دی جاتی تھی۔ اب بتاؤ تمہارے نانا کے محل کے کتنے دروازے ہیں، کیا اتنی بھیک دی جاتی ہے؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بڑا کمزور تھا تیرا دادا، بڑی تھوڑی بھیک دیتا تھا وہ۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سن، تیرے دادا کے 7 دروازے تھے، پہلے دروازے پہ سائل نے ہاتھ پھیلایا، جب بھیک دی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی، تبھی دوسرے دروازے پہ گیا ہے، وہاں سے بھی بھیک ملی، ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر تیسرے پہ پہنچا ہے، تیسرے سے بھیک ملی، وہاں سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر چوتھے پہ گیا ہے، کا 7 دروازوں پہ گھوم جاتا تھا، اور تیرا دادا اتنا نہیں دیتا تھا کہ ضرورت پوری ہو جاتی۔ اور سن، میرے نانا کے دربار کا ایک دروازہ ہے، ایک دروازے سے اتنی بھیک دے دی جاتی ہے جسے ایک بار دے دیا جاتا ہے، اسے زمانے میں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص کمبل پوش، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ 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 واہ۔ تو کبھی یہ مت کہنا جی ان کے پاس کا، سن سیدھی سی بات ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہاں بھائی، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا، لیکن کوشش یہ کریں ان بوالوں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو دین میں نہیں لگا نا ان لوگوں کا، دین میں نہیں لگا، دین میں لگا ہے حضور کے گھر والوں کا، حضور کے گھر والوں کا۔ بھائی کسی کا ایک جوان بیٹا چلا جائے نا تو پورا خاندان کمر پکڑ کے چلتا ہے اس کی، کہ بھائی باپ کو یہاں بیٹھاؤ، چاچا کو یہاں بیٹھاؤ، جھک گیا جوان بیٹا مرا ہے۔ ہاں خدا کی قسم سلام کرو حسین کے جذبے کو، 71 لاشیں خود اٹھا کے لائے ہیں اور آج کوئی کندھا پکڑنے والا نہیں ہے۔ ایسی جرت تو لا کے دکھاؤ کوئی، 71 لاشیں اٹھانے والا، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ کسی ماں کا ایک لال چلا جاتا ہے، پورا پریوار آ کر کے اس کو تسلیاں دیتا ہے۔ محلے کی عورتیں کہتی 12 بجے تک بیٹھو، آج ماں کو نیند نہیں آئے گی، اس کا لال چلا گیا ہے۔ آج خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں 12 1 بجے تک، جس کا بیٹا چلا جاتا ہے اس ماں کو تسلی دی جاتی ہے۔ خدا کی قسم لا تو ایسی قربانی سیدہ زینب کی قربانی دے، آج پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا ہے، صرف بھتیجے نہیں بلکہ 2 لالوں کی قربانیاں سامنے ہے، بیٹے شہیدوں کے سامنے پڑے ہیں، لیکن ضرورت و ہمت کا عالم یہ تھا۔ سیدہ زینب کہتی تھی اور تو خبردار آگو پکا نہ کرنا، جلدی کرو، تیمم کرو، مصلی پہ آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بیٹوں کے غم میں عصر کی نماز قضا ہو۔ اللہ 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 اللہ، اہل بیت کا صبر ہے، کیا کہنے، ایسے دین بچائے، گنڈوں نے دین نہیں بچایا، اللہ والوں نے دین بچایا۔ یاد رکھیے گا، اللہ والوں نے۔ اور سیدہ کائنات کی سیدہ بیٹی، سنیں ذرا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں ان کی تو پتہ لگتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم گھر جلتے رہے لیکن انہوں نے حضور کا دین نہیں چھوڑا، حضور کا دین نہیں چھوڑا، خاندان لوٹا دیا، حضور کا دین نہیں چھوڑا۔ اور میں تو کھل کے کہتا ہوں، بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ پار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ بڑی قربانیاں ہیں اہل بیت کی، ہمارا کچھ نہیں لگا نا، ہمارا کچھ نہیں لگا، ہم تو قبال کو بلائیں گے، تماشے کریں گے اور پھر یوں پیسے لٹائے جائیں گے، جو زیادہ پیسے لٹا لے گا اسے جنت کی ڈگری دے دی جائے گی۔ اتنی سستی جنت ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا لچا فری میں جنت بانٹ دے۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے۔ اللہ اللہ، سیدھی سی بات ہے، جنت مشکل ہے، جنت مشکل ہے۔ وہ جا کر کے حضرت صہیب رومی سے، ہاں کیا کیا نہ گیا، کیا کیا قربانیاں نہ دی گئی ہیں دین کے لیے۔ خدا را آپ سے گزارش ہے، تماشے بند ہونے چاہیے جتنے بھی مزاروں پہ ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی کرے تو تم شامل مت ہونا۔ شامل تو نہیں ہوگے، وعدہ کریں نہیں ہوں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں نہیں ہوں گے نا شامل۔ یہ بول کون کون نہیں رہا، دیکھو تو کسے کسے چرس کی پڑی ہے۔ شامل ہو گئے ان تماشوں میں؟ بولو، نہیں ہو گئے نا شامل؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غنڈہ گردی گنڈوں کے لیے چھوڑ دو۔ ہاں
ہمیں وہ محفلیں چاہیے جس میں جائیں، لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان دین والوں کو دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، کبھی خدا یاد آئے، کبھی مدینے والا مصطفیٰ یاد آئے۔ واہ واہ، یہی کوشش کیجئے گا۔ بس میں آخری باتیں کہہ کے گزر رہا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں جو بات میں نے کہی تھی میں اس کو پھر کنٹینیو کر کے بات فائنل کر لوں۔ فرمایا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تماشا کیا بنا؟ پیسے لوٹائے گئے، پیسے لوٹائے گئے۔ ہاں بھائی بگڑے جو ہمیں نا، ہم بگڑے اسی لیے، مجھے کوئی 500 کا نوٹ دے جائے میں کہوں گا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو، اس نے دیسی مرغا کھلایا تھا یہ جنتی ہے، اس نے مٹن کھلایا تھا یہ جنتی ہے۔ مطلب سے جنت بٹ رہی ہے، مطلب سے جنت ایسے نہیں، جنت رت جگہوں میں ملتی ہے، جنت سجدوں سے ملتی ہے، جنت آنسوؤں سے ملتی ہے، محنت کر کے ملتی ہے، جنت خدا کو راضی کر کے ملتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا بات بہت لمبی ہو جائے گی بھیا، ایک گھنٹہ اور۔ شور نہ کریں، 2 گھنٹے نہیں بھائی، میں مشین نہیں ہوں، انسان ہوں، مجھے روز بولنا رہتا ہے، اور آپ جیسے محبت کرنے والے ہی لوگ اللہ کرے روز مل جایا کریں تو مولوی 8 دن میں کام ہو جائے گا۔ اگر میں اپنے علاقے میں بہت کم وقت دے پاتا ہوں، میں کم نصیب آدمی ہوں، زیادہ تر باہر میرا رہنا ہوتا ہے، لیکن جب سے علاقے میں آیا ہوں قسم سے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا علاقے میں۔ کوئی جلسہ ایسا نہیں جس میں 1.5 گھنٹے سے کم محنت کرا رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے روز بولتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے صرف 40 منٹ دیے اور وہ بھی کا سلو موشن میں بات کرنی ہے۔ جب سے مجھے تھوڑی شکایت ہوئی تھی، یہ تمام تر علماء جانتے ہیں اس بات کو جو ہاں، تو بھائی میں پھر فرمائش کی جا رہی ہے، کر دیا جائے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جو لوگ کھڑے اللہ انہیں سلامت رکھے، میں ان سے نہیں کہوں گا بیٹھ جاؤ، بلکہ ان سے اتنا کہوں گا گھر جانا نا ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا، کہنا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، آپ کی پرورش کا کمال تھا، میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا۔ اچھے لوگ ہیں نا، کھڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو سمجھے ذرا دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ ولیوں کے دم سے پہنچا ہے، غنڈوں کے دم سے نہیں۔ غنڈوں نے دین کی صورت بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اصل تصویر دین کی کیا ہے یہ ولیوں نے بتائی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، کس نے بتائی ہے؟ ولیوں نے۔ کس نے؟ اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں مجھے، جلدی ہاتھ اٹھا دیں۔ اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ جیو سلامت رہو، اتنے ہی بچے ہیں تمہارے شیش گڑھ میں؟ اسکول کالجز جتنے لوگ بھی مطلب عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ذرا۔ جی سلامت رہیں، اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کو زندگی میں بلند منزلیں عطا فرما دے۔ آمین۔ حضور کمبل پوش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ، اللہ صاحب مزار کے صدقے میں کسی کو IAS بنا، کسی کو IPS بنا، کسی کو MBBS بنا، مولا بڑی بڑی ڈگریاں عطا کر، تاکہ جب بڑی کرسی پہ بیٹھے اور حضور کے دین کے مطابق پھر یہ حق فیصلے کریں، لوگ دیکھ کے کہیں اگر غلام کے فیصلے ایسے ہیں تو مدینے والے امام کے فیصلے کیسے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان سیف رضا کانپوری صاحب۔ جگہ نہیں کیوں دھکا دینا، وہ گر جائیں گے ان کو بتائیے۔ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ابھی سارے نہیں بولیں، ابھی نہیں بولیں، زور سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیرے محبوب کو پکارا ہو، آج کی رات کے صدقے اسے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ خدا سلامت رکھے۔ یہ بچہ انشاءاللہ ضرور جائے گا، اس کی آواز سب سے تیز تھی۔ اب میں اس کے بعد اگلی دعائی نہیں دے رہا ہوں، میں یہی روک دے رہا ہوں، کیونکہ بچے جو ہیں نا آج کے بچے ہیں، یہ کل کا مستقبل ہے ہمارا، کل کا فیوچر ہے۔ ہم بچوں پہ کام کریں، یہ ذہن میں بات رکھ کے ہم بچوں پہ کام کریں۔ جو درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ پھر کٹنے یا جلنے کے کام آتے ہیں،
جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان سے پھل بھی اترا کرتے ہیں اور وہ سائے کا بھی کام دیتے ہیں. اس لیے چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھیں, ان کی تربیت اور پرورش اچھے سے کی جائے, ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے. جتنے یہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کل میں ہمارا اسلام مضبوط ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے دین گلیوں سے ہم تک پہنچے, کنڈوں سے نہیں, چرسیوں سے نہیں, بھانگ پینے والوں سے نہیں, جوئیں ہو گئی بالوں میں, قلندر والا گھوم رہا, جوئیں نہ نہانے کا نہ دھونے کا, قطعی محل ہوا. تو انہیں دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہوں گے, اسلام میں ایسے پیر ہو. میں پیر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان گلی سے گزر کے جا رہے ہیں, چہرے پہ کپڑا پڑا تھا, ہوا کے جھونکے سے اٹھ گیا. ایک غیر مسلم کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا جی یہ کون ہے؟ کہا یہ بریلی کے حامد رضا ہے. قدم پکڑ کے کہنے لگا اب کلمہ پڑھا دو. کہا کیوں؟ کہا اگر بریلی کا حامد اتنا حسین ہے تو مدینے کا محمد کتنا حسین ہے. کیا کہنے, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہاتا ہی نہیں, واہ واہ واہ, کپڑے ہی نہیں دھوتا, مچھاندے آ گئی. حدیث ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے. بھائی ایمان کا حصہ ہے یہ. صفائی ستھرائی ہونی چاہیے کہ نہیں, ہونی چاہیے کہ نہیں. میلے میلوں سے بچو گے, گھنونوں سے بچو گے, جوئے ماسٹروں سے بچو گے. پیر ایسا تلاش کرو جس کی بغل میں بیٹھو تو خوشبو مدینے کی آنے لگ جائے. کیا کہنے, بازار لگے پڑے بازار پیروں کے بھی. بات لمبی ہوگی, بس میں بات کہہ کے ختم کر لوں, گھنٹہ پورا ہو گیا میرا. ایک میں نے کہا کہ دین ہمیں بزرگوں نے سمجھایا ہے. اسکول پڑھنے والے لوگ ایک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے, اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ کٹر تھا. ہسٹری میں کٹر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہاں, ظالم بادشاہ اس کو بولا جاتا ہے. نوجوانوں ہماری ہسٹری بدل کے ہمیں پڑھائی جا رہی ہے. مجھے تعجب ہوا جب 15 اگست کے دن کوئی لیکچر دے رہا تھا تو اس نے لیکچر کے بیچ میں کہا اورنگزیب کٹر. ہمارے بچے یہ بولی بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے نہ اسکول ہیں اور نہ ہمارے کالجز ہیں. ہم تعلیم میں بھی ان کے محتاج ہیں کہ جو ہمیں ایک منٹ ہندوستان میں دیکھنا نہیں چاہتے. ہماری مرضی ہے. میری بات کان کھول کے سنو. اب سنو کون اورنگزیب عالمگیر ہے. یہ وہ اورنگزیب عالمگیر ہے جب کرسی پہ بیٹھا نا تو پورے ہند میں نظام مصطفیٰ کے نقشے نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان. ہم تو کھل کے کہتے ڈر نہیں لگتا. سیدھی سی بات ہے, جس چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ وہیں پولیس والا 20 روپے لے کے گاڑی چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں بھرشٹاچار مکت ہے بھارت, اور جب سے یہ مکتی کے نعرے لگے اتنا ہی بھرشٹاچار بڑھا ہوا. اتنا ہی مفت میں ہے. جن پولیس والوں کو ٹیمپو نصیب نہیں ہوتے تھے آج اسکارپیو میں چل رہے ہیں. سیلری 11,000 تھی اور اوپر سے رشوت 10-20 لاکھ مار رہے مہینے کی. ایک جلسہ کرانے لگو جبکہ دھارمک استعلوں پہ یا کوئی بھی مذہبی اس پروگراموں میں پرمیشن کی ضرورت نہیں, لیکن تمہیں جلسہ کرانا تو 15-20 ہزار دینے پڑیں گے ان چوروں کو. اور کہتے بھرشٹاچار مکت ہے یہ.